کر سکتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا دست بستہ جناب حجت الاسلام مولانا علی رضا رضوی صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور شب غم سے خطاب کریں بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ بھی تشریف لے آئیے کیونکہ باہر بہت زیادہ لوگ اس وقت ہال میں موجود ہیں، ان تمام حضرات کو بھی اندر آنا ہے، اور جو حضرات ہال میں تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو، اور جو زیارات برآمد ہوں گی امام حسین کے پرچم اور حضرت عباس کے پرچم کی، اس کو لانے میں بھی دشواری نہیں ہوگی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی فضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیہ سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اعرف الحق تعرف أهله، صلاة محمد وعلى محمد۔ وعجل فرجهم۔ تاخیر کافی ہو چکی ہے، الحمدللہ بہترین انداز سے تمام پڑھنے والوں نے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں جو مختلف شہروں میں ان کی زیارت ہوتی ہے، آج یہاں پہ سب کو موقع ملا، یہ مہلت نصیب ہوئی کہ سب کو یہاں پہ دوبارہ زیارت کرنے کا موقع ملے۔ ٹورنٹو جاتے رہتے ہیں، وہاں کے مومنین ہیوسٹن سے، میامی سے، نیو جرسی سے، جہاں جہاں پہ جاتے رہتے ہیں، مسلسل سب جگہ کی مختلف ماشاءاللہ سے مختلف بہت اپنے اپنے پیارے کلام کو پیارے انداز سے پیش کیا بے انتہا عقیدت کے ساتھ، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ جتنا ہو سکے کہ آپ لوگوں نے پوری رات جو ہے وہ نوحانی کرنی ہے، مطالب کو پیش کروں۔ میں نے انتخاب کیا ہے، بہرحال جو عنوان چل رہا تھا اس کو میں نے روک کے، کیونکہ بہرحال کچھ درخواستیں کی گئی تھیں، اس کے عنوان سے کل انشاءاللہ جاری رکھوں گا۔ جو میرا موضوع تھا میں نے شروع کیا، امیر المؤمنین کے نہج البلاغہ سے اس فرمان کا میں نے انتخاب کیا ہے آج کے لیے، آج کے اس شب غم کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعرف الحق تعرف اہلہ، اگر حق کو پہچاننا ہے، حق والوں کو پہچاننا ہے تو پہلے حق کو پہچان لو، حق والے خود بخود پہچانے جائیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، کہا کہ اگر باطل والوں کو پہچاننا ہے کہ کون باطل پہ ہے تو باطل کو پہچان لو، باطل والے خود بخود پہچانے جائیں گے۔ اور امیر المؤمنین نے اپنے اس فرمان کے اندر پیغمبر کے فرمان کی تشریح کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق کما دار علی، پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے۔ جملوں کو بہت پیارے انداز سے آپ سن رہے ہیں اور بہت ذوق مجمع ہے۔ توجہ چاہوں گا اس جملے پہ
یہ نہیں کہا پروردگار عالم کے اس حبیب برحق نے، صادق و امین رسول نے، یہ نہیں کہا صداقت و امانت کا تقاضا یہی تھا، صداقت و امانت کا تقاضا یہ تھا، یہ نہیں کہا کہ پروردگارہ معاذ اللہ علی کو اس طرف موڑ دے جہاں حق مڑے، فرمایا پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے، پروردگارہ حق کو اتنا ادب سکھا دے یہ نہیں فرمایا کہ پروردگارہ علی کو معاذ اللہ اس طرف موڑ دے، کا نہیں، یعنی دیکھیں اتباع کون کس کی کر رہا ہے، کون امام ہے کون ماموم ہے۔ امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ حق کو پہچان لو، حق والے پہچانے جائیں گے، اور پیغمبر کہہ گئے تھے کہ دیکھ لو حق آگے نہیں ہے، پتہ نہیں واضح کر سکوں کہ نہیں، پیغمبر فرما گئے تھے کہ حق آگے نہیں ہے، امام علی ہے، حق اس کا مأموم ہے۔ اور یہاں تک کہ جناب عمار یاسر سے کہا کیا کہ اے عمار اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں اتر جائیں اور علی بن ابی طالب اکیلے دوسری وادی میں اتر جائیں تو سارے صحابہ کو چھوڑ کے علی کے پیچھے چلے جانا، کیونکہ حق ادھر جائے گا جہاں علی جا رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ اتنے سارے صحابہ ہیں، 1,00,000 سے زیادہ ہیں، وہ ایک وادی میں سب کے سب چلے جائیں، کہا کہ نہیں ان کو جانے دینا، حق ادھر نہیں ہوگا جہاں صحابہ جائیں گے۔ کہا کہ اے عمار اے ابو ذر اس طرف جانا جہاں علی جا رہے ہوں، کہا کہ یاد رکھو حق ادھر جائے گا جہاں علی جائیں گے۔ میں توجہ چاہوں گا اس جملے پہ، حق ادھر جائے گا جہاں علی جائیں گے، علی ادھر نہیں جہاں حق جانتا ہے مجھے علی کے پیچھے چلنا، حق کو معلوم ہے کس کی اتباع کرنی ہے، کس کی پیروی کرنی ہے، امیر المؤمنین حق کے امام ہیں۔ میں جملے کو کہہ گیا ہوں، حق کے بھی امام ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے پنکھا موجود ہے، مجھے اپنی تھوڑی سی بہرحال ایمان کی بھی حرارت محسوس ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے 4 گھنٹے سے یہاں پہ مومنین کی بھی حرارت موجود ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پہ، کھول دیں گا واجل فرجہم۔ اگر چاہیں کہ میں مختصر پڑھوں تو جتنی گرمی رکھیں اتنا زیادہ اچھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہرحال ایمان کی حرارت آپ کی موجود ہے۔ حضرات میں نے انتخاب کیا ہے اور میں کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے انشاءاللہ تعالی امیر المؤمنین کی بہت سی جنگیں سنی ہوں گی، سب سے زیادہ مشہور معروف جنگ خیبر ہے، اور بہت سے یہاں پہ حضرات شاید مجھ سے بھی سن چکے ہوں، یہاں پہ تو نہیں، بہرحال مختلف جگہوں پہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کے۔ چند الفاظ پیش کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے امیر المؤمنین کو علامت بنایا ہے، نشانی بنایا ہے حق کی۔ بہت سی احادیث کیونکہ ہمارے دوسرے جو مختلف فرقے اور مذاہب پائے جاتے ہیں، مکاتب فکر ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ احادیث کو کاٹ کے لکھا ہے۔ جب ان کی کتابوں سے حدیث کو پیش کیا جاتا ہے تو ہمارے ہاں بھی ان کی کتاب سے جب آتی ہے تو ناقص حدیث آتی ہے، یعنی آدھی حدیث آتی ہے۔ پتہ نہیں واضح ہوئی یا نہیں ہوئی، یعنی کیا مطلب؟ یہ پہلی حدیث یہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کی ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، بس یہی الفاظ کے ساتھ آ جاتی ہے۔ وہ جو اگلا حصہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اللہم ادر الحق کما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے، یہ اگلا حصہ بہت سے لوگوں نے حدیث کو کاٹا ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر اسلام کی ایک اور مشہور معروف حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، کہا کہ پروردگارہ علم کو جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں پیغمبر کی اس حدیث سے سمجھ لیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ یہ حدیث بات اتنی سنائی جاتی ہے، حدیث یہاں پہ رکتی نہیں ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ توجہ ہے مجمع کی، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پیغمبر نے یہاں حدیث کو روک دیا ہوتا تب بھی امیر المؤمنین کی سارے صحابہ پہ فوقیت ثابت تھی۔ اگر یہاں پہ بھی روک دیتے جہاں پہ روک دیا بہت سی کتابوں نے، تو تب بھی امیر المؤمنین کی حقانیت اور ان کی فوقیت سارے صحابہ پہ ثابت ہے، لیکن پیغمبر نے یہاں روکا نہیں ہے۔ کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیأت الباب، جسے علم چاہیے وہ دروازے کے ذریعے آئے۔ جسے علم چاہیے وہ دروازے کے ذریعے آئے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر کہیں بعد میں دیواریں بنا دی جائیں تو دیواروں سے پھلانگ کیا جانا،
یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی چھت بن جائے تو چھت پہ آ جانا، کوئی پرنالہ بنے تو پرنالہ گرا دینا، پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے۔ فمن اراد العلم فلیأت الباب، جو بھی علم چاہتا ہے وہ دروازے کے ذریعے آئے، کسی اور ذریعے سے نہیں آ سکتے۔ اس طرح سے بہت زیادہ احادیث ہیں، ہر حدیث کے اندر پیغمبر نے بہت ہی واضح الفاظ میں کہا ہے، اور خود امیر المومنین نے کہہ دیا، کہا کہ یاد رکھو حق کو پہچان لو۔ آج میں کہوں گا کہ وہ افراد کہ جو آج بحرین میں یا پاکستان میں اور مقامات پہ شیعوں پہ ظلم کر رہے ہیں، شاید انہوں نے تاریخ سے عبرت نہیں پکڑی، انہوں نے تاریخ سے عبرت نہیں پکڑی۔ کیا ان کو عبرت لے لینی چاہیے تھی جب صدام نہیں رہے، معاویہ چلا گیا، یزید کی قبر کا نشان پتہ نہیں ہے، اور اگر کہیں مل جائے تو ٹھوکر مار کے کہنا اٹھ۔ جس حسین کو مٹانا چاہتا تھا آج ہر جگہ اس کا نام ہے، تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ اس معاویہ قبر پہ ٹھوکر مار کے کہیں کہ علی بن ابی طالب کا نام پوری کائنات میں، تو بتا تیرا جہنم میں کیا حال ہے۔ جملے بعد کا سخت کہہ دوں گا، اور بہرحال اب حالات ایسے ہیں کہ بعد کا جذبات میرے جو ہیں وہ خود بخود بولتے ہیں کہ یہاں پہ میں یہی کہوں گا جتنے بھی افراد ہوں گے اگر سن رہے ہوں گے وہ ایک پیغام لے کے جائیں کہ ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت۔ موجودہ حالات کے تناظر میں کسی شاعر نے کہا ہے، ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت، ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں۔ ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت، ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں۔ جو خود اپنا کفن لے کے آتا وہ کسی موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور امیر المومنین نے خود سے فرما دیا کہ یاد رکھو موت خود سے انسان کی حفاظت کرتی ہے، جب آ جاتی ہے تو خود بخود دعوت دے دیتی ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے، موت خود حفاظت کرتی ہے، ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور ڈر تو اس کو ہو کہ جو علی کو نہ مانتا ہو، جو علی کو مانتا ہے اسے موت سے خوف نہیں ہوتا۔ کہ جب خود سے امیر المومنین کے یہ خود بیٹے نے آپ سے سوال کیا، جب امام حسن مجتبیٰ نے کہا صفین کی جنگ کے اندر، کہا کہ بابا آپ نے زرہ نہیں پہنی ہوئی، سامنے سے 80,000 تیر ایک باری میں چلتے ہیں، آپ کرتے میں جنگ کر رہے ہیں، تو مولا اپنے لیے سوال نہیں کر رہے تھے، شیعوں کو پیغام بھجوانا چاہ رہے تھے۔ میں توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی۔ کہا بابا کرتے میں جنگ کر رہے ہیں، زرہ نہیں پہن رہے۔ کہا کہ بیٹا آپ کے بابا کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پہ آ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے۔ بہت بڑا جملہ ہے مولا کا، موت اس پہ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے۔ مولا پیغام بھیجنے کا یہ میرا نہیں، میرے سارے بیٹوں کا یہی عالم۔ پھر کہا میرے بیٹوں کا نہیں، میرے سارے شیعوں کا یہی عالم کا پیغام سب کے لیے ہے۔ تو یاد رکھیے گا اگر یہ عزاداری رکنی ہوتی نا تو کربلا میں رک جاتی ہے، شام میں رک جاتی ہے، دربار یزید میں رک جاتی ہے۔ جب وہاں نہیں رکی تو آج کوئی کائنات میں اس عزاداری کو روک نہیں سکتا۔ یہ جتنا زیادہ دبایا جائے گی عزاداری کو، اسپرنگ کی طرح سے، اسپرنگ کو جتنا زور سے دباتے ہیں نا اتنا زیادہ اچھلتا ہے۔ میں نے بات واضح ہے، جتنا زیادہ زور سے دبایا جاتا ہے اسپرنگ کو اتنا زیادہ اچھلتا ہے۔ حضرات یاد رکھیں جتنا زیادہ عزاداری کو دبانے کی کوشش کی جائے گی عزاداری اتنی زیادہ ابھر کے سامنے آئے گی، اور ہر شکل و صورت میں سامنے آئے گی۔ کبھی کسی شکل میں آئے گی، کبھی کسی شکل میں آئے گی، توجہ چاہوں گا حضرات، کبھی جناب حبیب کی شکل میں آئے گی، جناب زینب کبریٰ کی شکل میں آئے گی، جناب سید سجاد کے روپ میں آئے گی۔ حضرات یہ عزاداری وہاں سے لے کے یہاں تک چلتی رہے گی، جہاں جہاں پہ روکنے کی کوشش کی جائے گی 3 برس کا ایک بچہ کھڑا ہو کے کہے گا، جہاں پہ ایک مرتبہ سب کو شہید کر دیا جائے کسی بستی کے اندر، جب یہ بھی واقع ہوا تو وہاں پہ کہا کہ ہم نے ساروں کو مار دیا، وہاں کے بچہ کہنے لگا یا حسین، کہا کہ تو یہاں پہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا مجھے اپنوں کو نہیں، میں حسین کو یاد کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ان کو نہیں مار سکتے، یہ تو مرنے کے بعد بھی ان کے بچے بھی یا حسین ہی کہتے ہیں۔ حضرات یہ جذبہ ہے حسین ابن علی کے ماننے والوں کا، تو یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے۔ حضرات یہاں پہ صرف 2 جملوں کی میں نے آپ کو زحمت دی تھی تاکہ ذہن کے اندر واضح رہے کہ اگر کوئی مارنے لگے گا تو یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے۔ کہیں پہ بھی چلے جائیے، آج کربلا کے اندر تاریخ میں کبھی اتنا رش نہیں ہوا، بلکہ آپ کسی بھی دنیا کے خطے میں چلے جائیے، لوگ کہتے ہیں کہ عشرہ محرم میں اتنا رش کبھی نہیں ہوتا جتنا اب ہے۔ پاکستان کے جلوسوں میں کبھی اتنا رش نہیں تھا جتنا اب تھا۔ بحرین میں اسی طرح سے حضرات یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے۔ وہ جو دشمن عزاداری ہیں اپنے کان کھول کے سن لیں،
اگر ان کے دماغ میں کوئی بات چلی جائے تو صدام سے درس سیکھ لو۔ وہ مسلسل 27 سال عزاداری روکتا رہا، ماتم روکتا رہا، نوحہ روکتا رہا۔ وہ حسن مبارک جس میں نہ حسن تھا نہ مبارک تھا۔ آج جہاں ایک جناب سیدہ زینب سے منسوب مزار بنایا گیا، روضہ بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے ہمارا اعتقاد ہے دمشق میں ہے، لیکن وہاں پہ منسوب تھا، جیسے ہی وہ ہٹا تو ایک مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ اس جگہ پہ جہاں جناب زینب سے منسوب حرم ہے، پورا کا پورا وہ علاقہ بھر چکا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کون ہو تم لوگ؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہم شیعہ حیدر کرار ہیں، ہم عزاداری کے لیے آئے گا۔ اب تک کہاں تھے؟ کہا تم سمجھ رہے تھے عزاداری رک گئی ہے، گھروں میں جاری تھی۔ یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے۔ جتنے بھی عزاداری پہ پابندیاں لگانے والے تھے سب موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لعنت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو ابھی بھی پاکستان میں دوسری جگہوں پہ پتہ نہیں کہاں پہ کس غفلت کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ عزاداری کو روک لیں گے۔ کبھی عزاداری رکنے والی نہیں ہے۔ صرف 2 جملے مجھے یہاں پہ روکے کہنے تھے، اس لیے میں نے کہہ دیے ہیں کہ پیغام پہنچ جائے۔ عزاداری جتنا ہمارے جوانوں کے اندر جذبہ ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آئے گا کہ وہ بچے، آج کسی سے کہا جا رہا تھا، چھوٹا سا بچہ، کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ کہا کہ میرے گھر سے کچھ افراد شہید ہو گئے اس لیے آیا ہوں۔ کہا افراد شہید ہو گئے تو مجلس میں کیوں آئے ہو؟ کہا میں بھی جان دینے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا رو اس بات سے رہا ہوں کہ وہ شہید ہوئے، میں امام حسین کے کام نہیں آیا۔ جب 7-8 برس کے بچے کا یہ جذبہ ہو، وہاں عزاداری رک سکتی ہے؟ کبھی عزاداری رکنے والی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پہ نہیں، اس انداز سے نہیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بس بھئی میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں نے پہلی وعدہ کیا تھا زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ مصائب کا بھی فضائل کا بھی آپ نے بہترین ماحول بنا رکھا ہے، چند جملے میں پیش کروں گا فضائل کے۔ حضرت امیر المؤمنین کے بے انتہا فضائل ہیں، پیغمبر اسلام نے بے انتہا احادیث کہی ہیں اور اکثر احادیث ہم تک پہنچی ہی نہیں ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کی صرف 2 حدیث پیش کروں گا، اگر آپ حضرات انشاءاللہ تعالی حسن سماعت کے ساتھ جیسے سن رہے ہیں ضرور محظوظ ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری آواز زیادہ اذیت تو نہیں دے رہی ہے آپ لوگوں کو؟ انشاءاللہ تعالی بہرحال آواز سے انشاءاللہ وہ نہ ہوئیے گا کہ آواز خراب ہو رہی ہے میری، میں انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا، باقاعدہ پورا خون جگر دے کے آپ کے سامنے کچھ مطالعے پیش کروں گا، فضائل بھی اور مصائب بھی۔ 2 الفاظ سے 2 احادیث کو پیش کر رہا ہوں یہاں پہ۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے اور آپ نے بڑے اس انداز سے کہ حدیث قدسی ہے پہلی کہ لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی لما خلقت النار، کہ خداوند متعال فرماتا ہے، رسول خدا کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اور نووی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یعنی جو بخاری اور مسلم سے صحیح احادیث چھوٹ گئی ہیں اور ان کے کرائیٹیریا پہ پوری اترتی ہیں، اب چھوٹ گئی ہیں یا چھوڑ دی ہیں، بہرحال نووی نے ان کو جمع کیا، مستدرک الحاکم میں باقاعدہ حاکم نے ان کو جمع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا، کیا جملہ فرمایا کہ لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی، اگر سارے لوگ پوری کائنات میں جتنے لوگ ہیں علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کہتا ہے میں جہنم خلق ہی نہ کرتا۔ اللہ کہتا ہے میں جہنم خلق ہی نہ کرتا اگر سب علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے۔ جب جمع نہیں ہوئے تو اللہ کہہ رہا ہے اسی لیے میں نے جہنم کو بنایا۔ جہنم بنی ہی اس لیے ہے کہ کچھ علی کی ولایت کے منکر ہوں گے۔ اب جو علی کی ولایت کا منکر ہوگا ان کے لیے جہنم ہے، جو ولایت کو مان لیں گے ان کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اکثر لوگ اگر پہنچ بھی گئے تو کہیں نہیں یہ شیعوں کا امام بارگاہ ہے، واپس چلو۔ اور فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو جتنی ضد ہے، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا امام بارگاہ ہے، یہاں پہ کون جائے گا؟ تو جنت کے اندر اہتمام ویسا ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتظام ایسا کیا ہے کہ جہاں 50 مقامات پہ پل صراط پہ روک کے ایک سوال کیا جائے گا، 50 مقامات پہ پل صراط پہ بھی روک کے سوال کیا جائے گا۔ اب یہاں پل صراط کا میں نے نام لیا تو سب کو سانپ سونگ گیا۔ مہاراج یہ جملہ انشاءاللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہوگا، سارے مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ۔ 50 مقامات پہ روک کے ایک سوال کیا جائے گا، ہر جگہ پہ ایک ایک سوال ہوگا، الگ الگ سوال ہوں گے۔ پل صراط پہ بھی جہاں پہ بہت سے لوگ برق کی رفتار سے گزریں گے روک کے سوال ہوگا۔
پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہا کہ 50 مقامات پہ روک کے سوال ہوگا اور آخری مقام پہ میرے بھائی علی کی ولایت کا سوال ہوگا. آخری مقام پہ میرے بھائی علی کی ولایت کا سوال ہوگا. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ 50 مقامات پہ پولیس صراط پہ بہت تیزی سے جو چل رہے ہوں گے کہ رک، پہلا سوال کہا آگے بڑھ جا، صحیح ہے. دوسرے مقام پہ کہا رک، جواب دے، کہا صحیح ہے، آگے بڑھ جا. 50ویں مقام پہ روک یہ کہا کہ میرے بھائی علی کی ولایت کا سوال ہوگا. جو کہے گا ہاں ولایت تھی تو وہ جنت میں، نہیں وہیں سے روک کے جہنم میں. توجہ. میدان محشر سے لے کے جنت تک پل صراط ہے، نیچے جہنم. میدان محشر سے لے کے جنت کو پار کرو گے، پل صراط پہ نیچے جہنم ہے. بس ایک مرتبہ 50ویں مقام پہ میں نے بہت سوچا، پروردگارہ یہ حبیب خدا کیا فرما رہے ہیں کہ 50 مقامات پہ روک کے سوال ہوگا، 50ویں مقام پہ پوچھا جائے گا علی کی ولایت کا. توجہ توجہ توجہ. 50ویں مقام پہ روک کے سوال کیا جائے گا. پروردگارہ پہلے مقام پہ روک کے سوال کر لیتا؟ پروردگارہ یہ پہلے سوال کر لیتا ولایت ہے تو پھر آگے بڑھ جاؤ. نہیں کچھ پہنچ گیا کچھ نہیں پہنچے. پروردگارہ پہلا سوال ولایت علی کا کر لیتا، جس کو پاس ولایت ہے وہ آگے بڑھے، نہیں تو وہیں سے جہنم میں. کہا نہیں، اگر ولایت علی قبول تو سب قبول، اور اگر ولایت علی رد تو سب رد. کہا تیرے پاس ولایت، ولایت علی کا سوال ہوگا. کہا کہ ہاں ولایت علی کی کیا ڈیفینیشن تیرے پاس؟ وہ کہے گا میں مولا کو ہر چیز میں اپنے اوپر حاکم مانتا تھا، ان کے بغیر سانس لینا جائز نہیں سمجھتا تھا. تو کہا ہاں تو جا سکتا ہے. ایک نے کہا نہیں، میں تو سمجھتا تھا محبت کر لینا کافی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ محبت کر لینا کافی ہے، میں حاکم نہیں مانتا تھا محبت. اب بہت سے، میں نے پہلے بھی جملہ کہا تھا، بہت سے تو کافر بھی محبت کرتے ہیں جب تک کہ ولایت نہ ہو علی بن ابی طالب. تو نہیں ہے، نہیں مطلب گھبرا کے سن رہے ہیں آپ حضرات. ولایت کا مطلب محبت نہیں ہے. محبت اگر مان لیا جائے تو پھر تو بہت سے اور لوگوں کے پاس بھی ہے، بہت سے مسلمانوں کے پاس ہے، بہت سے کافروں کے پاس ہے. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. میں نے ایک شعر پیش کیا تھا کسی ہندو کا، اس نے کہا تھا عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے. ہندو کا شعر ہے، عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے، میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں. تو حضرات نہیں، بہت سے ہندو، سکھ، عیسائی، بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں کیونکہ علی محبت ہی کے لائق ہے. لیکن محبت کافی نہیں، ہر چیز میں یہ ماننا کہ جو کچھ ہے انہی کے تصرف سے مل رہا ہے. ولایت کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے محبت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ کہنا جو کچھ ہے وہ ان کی ولایت کے تصرف سے مل رہا ہے. 10ویں امام کا جملہ، کہا یہ جب تک نہیں نہ مانو گے کہ اگر بارش نازل ہوتی ہے تو ان کے صدقے میں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں ان کے صدقے میں، درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے صدقے میں، جب تک ہر چیز نہیں مانو گے تب تک ولایت مکمل نہیں ہے. یہ ولایت ہے. ولایت یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے محبت کا اظہار کر دیا. بہت سے افراد کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں. شیعوں سے جب بھی کہا جائے نا، وہ آپ پوچھ لیں کسی سے کہ تم محبت کرتے ہو، کہا ہاں صرف شیعہ نہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں، صرف شیعہ نہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں. حضرات کوئی ایسا ان کے ہاں دکھا دیں جس سے ہم کہیں ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن ہمارے مولا سے جو نہیں بھی چاہتا وہ بھی کہتا ہے ہم بھی علی کو مانتے ہیں. پتہ نہیں واضح ہو رہی ہے؟ حقانیت کی علامت یہ، جو نہیں بھی مانتا وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم انہیں مانتے ہیں. یہ علامت ہے امیر المومنین کی حقانیت کی. بس بھی حضرات یہاں تک میں نے بات کو پہنچایا ہے. اب میں بات جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے پوری کی پوری ایک آپ کے لیے مقدمہ اور ایک تمہید باندھی ہے تاکہ میں بات کو واضح کر سکوں، اور جہاں پہ میں پہنچانا چاہتا تھا میں پہنچا پا رہا ہوں. اگر انشاءاللہ تعالیٰ واضح کر سکوں، پیغمبر اسلام کی جس حدیث کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر انشاءاللہ تعالیٰ سینے نے ساتھ دیا تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام افراد اس کو آج رات کا میری طرف سے تبرک لے کے جائیں. آج مجلس کا تبرک ہوا کرتا ہے، سب سے بہترین تبرک جو ہے وہ علم ہے، اور علم بھی ہے فضائل علی کے. اگر فضائل علی کا تبرک
تو اگر فضائل علی کا تبرک ساتھ لے کے جائیں گے تو بہترین تبرک ہوگا. باقی تبرک بھی انشاءاللہ تعالیٰ تبرک ہے، اسی لیے ہم اس کو تبرک کہتے ہیں. تو پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے، تبرک کہتے ہیں. جو برکت سے ہے، سید الشہداء کے نام سے منسوب ہو تو تبرک ہے. یہی کھانا کھانا نہیں رہتا، تبرک ہو جاتا ہے. اگر سید الشہداء سے منسوب ہو تو تبرک ہے، نظر ہے، نیاز ہے. توجہ ہے کہ یہی اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں. اب یہ کھانا نہیں رہتا، کھانا تو ہم گھر پہ کھاتے ہیں، یہاں تبرک ہے. تبرک کو منع نہیں کرتے. اتنا کوئی سوفسٹیکیٹڈ نہ بنے. کوئی اتنا سوفسٹیکیٹڈ نہ بنے کہ میں تو گھر سے کھا کے آیا ہوں. وہ کھانا کھایا تھا، یہ تبرک ہے. تبرک کو منع نہیں کیا جاتا ہے. یہ تبرک ہے، سید الشہداء کا تبرک ہے، اسی لیے اس کو برکت کے لیے کہا جاتا ہے. شفا ہے، برکت ہے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، سب کچھ ہے. کیونکہ منسوب ہے حسین ابن علی کے نام سے. جب تبرک ہے تو اسی سے عزاداری کی انسان کے اندر آداب و تربیت ہوتی چلی جائے گی. تبرک کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے چاہے مانگ کے لو. پتہ نہیں ہے نہیں، بہت سے لوگوں کی شاید طبیعت کو اور ان کے مزاج کو گراں گزرے. چاہے مانگ کے لو، بلکہ مانگ کے لو. یہ نہ سوچے اس سے کیوں مانگوں گا، اس سے نہیں مانگ رہے. یہ حسین ابن علی، حسین ابن علی سے مانگ رہے، ان کا تبرک ہے. میں یہاں جملہ کہہ دوں، امام سجاد علیہ السلام جب صدقہ دیتے تھے نا تو ہاتھ کو چومتے تھے. جب صدقہ دیتے تو ہاتھ کو چومتے تھے. کسی نے کہا مولا یہ ہاتھ کو کیوں چومتے ہیں؟ کہا تم نے نہیں قرآن کی اس آیت کو پڑھا؟ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ ہوا یاخذ الصدقات، بے شک تمہارے دیے ہوئے صدقے کو خود خدا لیتا ہے. کہ جب میں صدقہ دیتا ہوں تو میں اللہ کی زیارت کر کے آیا ہوں. جب میں نے زیارت کی ہے تو ہاتھ کو چومتا ہوں کہ میں نے ابھی خدا کی. اللہ کہتا ہے ہوا یاخذ الصدقات، وہی صدقات کا لینے والا ہے. کہ سائل کا ہاتھ نہیں ہوتا. بے توجہ اگر ہوگی، اس سے جو دینے والا اس سے نہیں تبرک مانگ رہے، حسین ابن علی کا تبرک ہے. تو حضرات یہ عزاداری ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے. کسی انسٹیٹیوشن کے اندر آپ آئے ہیں، یہاں پہ آداب سب کچھ سید الشہداء کے اوپر قربان ہے. ہماری جان قربان ہے، ہر چیز قربان ہے. ہمارا نفس، ہماری ہر چیز قربان ہے. جب انہوں نے سب کچھ دین پہ قربان کر دیا، ہمارا سب کچھ ان پہ قربان ہے. تو حضرات میں نے جس حدیث کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر میں پیش کروں گا جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا تھا ایک جنگ کو پیش کروں گا، اگر میں پیش کر سکا تو بہرحال وقت گزر رہا. اگر انشاءاللہ تعالیٰ سننا چاہیں گے تو میں پیش کروں گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پہ. تو پیغمبر اسلام نے بے انتہا احادیث فرمائی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے احادیث کو کاٹ کے اپنے طور پہ جس طرح ہو سکا ہے کوشش کی ہے، کاٹ پھیٹ کے اس کو رکھا جائے. یہاں پہ ایک جملہ روک کے کہوں گا. برطانیہ کے اندر کئی برس پہلے، شاید 18 برس پہلے، 19 برس پہلے، کم از کم 18-19 برس پہلے، شاید اس سے بھی زیادہ، ایک آدمی عیسائی سے مسلمان ہونا چاہتا تھا. اس نے کہا میں نے تحقیق کر لی ہے کہ اسلام حق ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. جب یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام حق ہے تو مجھے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں میں بھی فرقے ہیں. اب یہ سوچ رہا ہوں کون سے فرقے میں آؤں. توجہ سارے مجمع کے میرے ساتھ رہے. کہ اب سوچ یہ رہا ہوں کون سے فرقے میں جاؤں. تو کہا میں نے تحقیق کی ہے، مجھے یہ ثابت ہے کہ یا شیعہ فرقے میں جانا ہے یا سنی فرقے میں جانا ہے. کہ دونوں کا تقابل کر رہا ہوں. اب یہ مجھے بتائیے کہاں پہ جاؤں. نہ قرآن پیش کر سکتے ہیں نہ حدیث پیش کر سکتے ہیں. کیا کہ یہ عقل سے فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس فرقے کے اندر جاؤں. کیا عقل پہ کوئی بات لگتی ہو. کہا کہ دیکھو آؤ دو باتیں سن لو. دیکھو کہا کہ جو مشترک ہیں، سارے مجمع کی توجہ ہو میری، جو مشترک ہے کہ جنہیں ہم مانتے ہیں، شیعہ مانتے ہیں، انہیں وہ بھی مانتے ہیں. جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں وہ بھی مانتے ہیں، لیکن جنہیں وہ مانتے ہیں انہیں ہم نہیں مانتے. تو اب وہ جنہیں سب مانتے ہیں ذرا ان پہ تحقیق کر لو، کہیں ان کا حق تو نہیں تھا. کہا جنہیں سب مانتے ہیں کہ ان پہ صرف تحقیق کر لو کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی اور آدمی کا حق دکھا دو. اس نے کہا میرا حق بنتا ہے. ہم تمہیں اپنی ان کی سب کی کتابوں سے دکھا دیں گے کہ علی ابن ابی طالب نے کہا میرا حق بنتا ہے، زہرا نے کہا میرا حق بنتا ہے، حسن نے کہا میرا حق بنتا ہے، حسین نے کہا میرا حق بنتا ہے. اہل بیت کے علاوہ کسی بھی زوجہ نے، کسی بھی صحابی نے آیت تطہیر کو اپنے لیے احتجاج کے طور پہ استعمال نہیں کیا. وہ جملہ ضائع ہو گیا میرا.
کسی زوجہ نے کبھی پیغمبر اسلام کی کسی بھی صحابی نے کبھی نہیں کہا آیت تطہیر ہمارے لیے ہے، لیکن میں آپ کو اپنی ان کی سب کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ اہل بیت نے بار بار کہا ارے ہم وہ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ پتہ نہیں ہے نہیں، پتہ نہیں میں واضح نہیں کر سکا۔ دیکھیں مثال دے دوں آپ کے لیے، بار بار کوئی کہے کہ آپ کو کیا، کبھی یہ چیز ہمارے لیے ہے، یہ چیز ہمارے لیے ہے، اور اگر کوئی آدمی کہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، تو وہاں پہ تضاد پیدا ہو گیا۔ لیکن اہل بیت کی زندگی میں کسی نے کبھی نہیں کہا کہ آیت تطہیر تو ہمارے لیے بھی ہے۔ جس کا حق ہو اس کے سامنے اگر کوئی کہے کہ ہمارے لیے بھی ہے تو سمجھ لیجئے کہ معاذ اللہ بات دونوں طرف پیش کرنی پڑے گی کہ کس کے حق میں ہے کس کے حق میں نہیں ہے۔ جب وہ خود ہی نہیں کہہ رہے ہمارے حق میں ہے، اسی ایک جملے کے اوپر باقاعدہ اس آدمی کو صرف شیعہ ہو گیا وہ، اس نے کہا کہ ہاں بس اگر یہی بات میں ان سے جا کے پوچھوں گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، انہوں نے کہا بتائیے، دیکھیں علی بن ابی طالب، فاطمہ الزہرا، حسن حسین آپ لوگ انہیں مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ ایسی ہستیاں جس طرح سے انہوں نے شیعوں نے پیش کی ہیں آپ کوئی پیش کر دیجئے کہ وہ بھی مانتے ہو۔ انہوں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، وہ ہمارے والوں کو مانتے ہی نہیں۔ کہا لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ جو انہوں نے پیش کی ہیں آپ انہیں مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کو کون نہیں مانتا۔ کہا انہوں نے کہا کیوں، ان کو کیوں مانتے ہیں؟ کہا کیونکہ ان کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ کہا کہ جن کو آپ مانتے ہیں ان کا مقام کہ ان جیسا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا عقل کی بات یہ ہے کہ جس کو سب کہتے ہوں کہ ان کا مقام زیادہ ہے، کہ ان کے راستے پہ چلو جن کو سب مانتے ہیں ان کا مقام زیادہ ہے۔ عقل کہتی ہے، میں نے آپ کو عقل کی دلیل نے کہا عقل سب سے بڑی ہمارے لیے نعمت ہے۔ حضرات آئیں، جس حدیث کے لیے میں بار بار آپ کو تمہید کے اندر جملے ادھر ادھر سے پیش کر رہا ہوں تاکہ میں سمجھا سکوں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو پہنچا سکوں، کوئی اس کو ضائع نہ ہونے دے۔ پیغمبر اسلام کی جس حدیث کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں بار بار یہ روک کے میں کہتا ہوں، شیعہ سنی کتابوں کے اندر آئی ہے، یہ نابل المودہ میں حنفی قندوزی نے لکھی ہے، وہ حنفی بھی ہیں قندوزی بھی ہیں، یعنی ایک فقہی امام کو بھی مانتے ہیں اور دوسرے صوفی سلسلے کو بھی مانتے ہیں، انہوں نے بھی لکھی ہے، اور بہت سے ان کے علماء نے لکھی ہے، ابن عساکر نے لکھی ہے، اور پتہ نہیں کتنے اور ان کے علماء نے لکھی ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اب آئیں یہاں تک بات پہنچ گئی، پیغمبر اسلام نے فرمایا، کہا کہ دیکھو اگر تم سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کو ایک جلوہ اور ایک تجلی میں دیکھنا چاہتے ہو، فمن اراد ان یرا آدم فی علمہ و نوحا فی حلمہ و ابراہیم فی خلتہ، سب مطلب کہ توجہ ہو، و موسیٰ فی ہیبتہ ہی و عیسیٰ فی دمہ ہی، بس زیارت وارثہ کا اگر مضمون ذہن میں ہو، وہ جو اولو العزم پیغمبر ہے، پیغمبر اسلام نے سب کے نام لے لیے، کہا کہ تم میں سے جو چاہے، آدم کا سب سے بڑا کمال ان کا علم تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے سارے اسماء اعظم کا علم آدم کو دے دیا۔ قرآن کی آیت ہے کہ جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو اس کے حلم میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہے، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو اس کی پھونک میں جس سے مردے زندہ ہوتے تھے، یوسف کو اس کے جمال میں، محمد کو اس کے کمال میں، تو ایک مرتبہ علی کے چہرے کو دیکھ لے۔ اور فرمایا آپ نے اب یہ پیغمبر فرما رہے ہیں جو جانتے ہیں کس نبی کا کون سا کمال ہے، کون سا خاصہ ہے، کہ جو جس نبی کا خاصہ ہے، جو ان کا کمال ہے، اگر وہ سارے ان کے کمالات ایک میں دیکھنے ہوں تو علی بن ابی طالب کو دیکھ لو۔ یہ ہے امیر المومنین کی شخصیت، یہ ہے ان کی ذات گرامی۔ جب پوچھا نا، کہا کہ کون سی حدیث سب سے زیادہ پیغمبر اسلام کی آپ کو پسند ہے امیر المومنین کی ذات سے متعلق، تو کہا کہ وہ جو پیغمبر اسلام نے خیبر کے میدان میں کہی تھی کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا،
کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا. پتہ نہیں, توجہ. لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کہ اس حدیث کے آخر میں ایک جملہ میں ایک لفظ کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں. اب میں پہنچا ہوں 1 بج گیا, اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو میں پیش کروں گا. بھائی سارے مجمع کی اگر توجہ ہوگی, سارا مجمع کہے گا تو پھر میں پیش کروں گا. تو اب حضرات سنیں گے, الفاظ کو سنیں گے. پیغمبر نے آخر میں یہ کہا کہ دیکھو اس حدیث کی آخر میں ہے کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا. پتہ نہیں کیسے تشریح کروں گا. کبھی پیغمبر احد کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے, کہا لا فتح الا علی. توجہ. دیکھیں الفاظ کیا ہیں پیغمبر اسلام کے. میدان احد کے اندر کہہ رہے ہیں کہ لا فتح الا علی, کوئی جوان نہیں ہے, کوئی جوان ہے ہی نہیں الا علی, سوائے علی کے. توجہ. جوان کتنے موجود تھے, کہ نہیں کوئی جوان ہے ہی نہیں ایسا جیسا کہ علی. جب جوان کا تذکرہ کہیں, جب جوان کی بات آئے تو کہیں لا فتح الا علی, اور اگر مرد کی بات آئے کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. مرد پتہ نہیں. وہاں فتح کہا تو علی بن ابی طالب, رجل کہا تو علی بن ابی, میں نہیں واضح کر سکا. فتح جوان جس کے اندر جمع مردی ہو, اور رجل رجولیت سے نہیں ہے. توجہ چاہوں گا, یعنی جو عورت کے مقابلے میں وہ مرد نہیں ہے. وَإِلَّا وہ جتنے وہاں پہ 39 دن سے جا رہے تھے وہ مرد نہیں تھے, وہ سب کے سب وہاں پہ جو 39 دن تک جنگ کرتے رہے. کہا یہاں پیغمبر کی مراد کیا ہے؟ کہا کہ مرد وہ ہے جو کرار ہو, جس کی مردانگی کی ہر آدمی گواہی دیتا ہو. مردانگی ثابت ہے شجاعت سے. یہاں رجل کہا, کہ رجل ہے شجاعت سے. کہ جس طرح سے اسد کہا جاتا, توجہ چاہوں گا, کہ جس طرح سے جانوروں کے اندر سب سے بڑی مثال دی جاتی ہے, کہا کہ جانوروں کا سردار شیر ہے, اور اس کے اندر بھی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں اسد, لائن, یعنی جس کے باقاعدہ چہرے کے اوپر کچھ آثار ہوتے ہیں. اکثر جانوروں کے اندر تشخیص بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر نر کون ہے اور مادہ کون ہے. وہاں پہ میسکولن کا فیمینن کا وہاں پہ تفریق بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن اب بات واضح ہوئی ہے, ایک تشخیص ہو ایسی کہ دیکھنے کے بعد اسد پتہ چلے کہ ہاں یہ شیر آ رہا ہے, شیرنی نہیں ہے. اگر ٹائگر کو دیکھیں وہاں پہ تشخیص نہیں, چیتے کو دیکھیں تشخیص نہیں, کسی بھی اکثر جانوروں میں تشخیص نہیں ہے. پتہ نہیں واضح ہے نہیں ہے. لیکن کہا اسد اللہ الغالب, اسی لیے کہا مرد ہوگا. کہا کہ ایسے آثار ہوں گے کہ اس کے خداوند متعال گواہی دے گا کہ یہ جوان ہے تو ایسا ہے, مرد ہے تو ایسا ہے. لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا, کل میں علم اس کو دوں گا. آج بھی یہاں پہ علم برآمد ہونا, میں اس لیے 2 جملے پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد پھر میں زحمت کو تمام کر دوں گا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا. کل 39 بڑی مشہور معروف جنگ ہے. بچے شیعہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ 39 دن پیغمبر اسلام خیبر کے اندر وعدہ کر کے کہتے 40 دن میں فتح کر لوں گا, اور 40 دن کے 39 دن گزر گئے, اور وہاں پہ ایک سے ایک نامور صحابی جاتا رہا, اور جس رفتار سے جا رہا تھا اسی رفتار سے, یہاں تک کہ لڑائی ہوتی رہی اس بات پہ کہ پہلے سپہ سالار بھاگا تھا یا فوج بھاگی تھی. خدا کا واحد سب نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول خدا, کہا رسول خدا نے کہا تو بھاگ گیا, کہا یا رسول خدا میں نہیں بھاگا, لشکر چھوڑ گیا تھا, میں بھی واپس آ گیا. لشکر سے پوچھا تم لوگ, کہا نہیں یا رسول خدا جھوٹا ہے, یہ پہلے بھاگا تھا. یہاں تک کہ بحثیں ہوتی ہیں پیغمبر اسلام کو, یہاں تک کہ رحمت للعالمین کا خبردار میرے سامنے بحث بند کر دو. 39 دن گزر گئے, بس اب رسول خدا کا 40 دن کا وعدہ سب کے ذہنوں میں ہے. ایک مرتبہ شب میں رسول خدا نے ایک حدیث کہہ دی کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ, ایسے کو دوں گا جو مرد ہوگا. آگے ساری وضاحتیں, کرار ہوگا. بس یہی امیر المومنین کے بیٹے جناب محمد حنفیہ نے سوال کیا تھا, کہا کہ بابا میدان جنگ میں کہاں پاؤں گا؟
کہا بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے. کہا بابا کیوں؟ کہا دیکھو بیٹا محمد حنفیہ، میں جہاں میدان میں ہوتا ہوں نا وہیں گڑ جاتا ہوں، نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن کے پیچھے جاتا ہوں. نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں، جہاں ہوتا ہوں گڑ جاتا ہوں. کہا بیٹا محمد حنفیہ جس کی موت آتی ہے خود بخود میرے سامنے آ جاتا ہے، جس کی موت آ جائے بس وہیں پہ سر اتار دیتا ہوں، جو خود بخود چل کے آ جائے مرنے کے لیے میرے مقابلے میں تو سر اتار دیتا ہوں. تو کہا رجلن کرارن غیر فرارن، یا رسول خدا رجل کہہ دیا تھا کرار کہہ دیا تھا کافی تھا؟ کہا نہیں، تاکہ اور واضح ہو جائے، پچھلے والوں میں اس میں فرق معلوم ہو جائے. لَأُعْطِيَنَّ رَائِدَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، ایسا ہوگا کہ جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. حضرات اب یہاں اللہ اتنے بندوں سے محبت کرتا ہے، رسول خدا اتنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں سب سے بڑا جملہ یہی ہے امیر المومنین کے لیے کہ یہاں رسول خدا نے اللہ اور رسول خدا دونوں کی محبت کو مخصوص کر دیا علی بن ابی طالب سے. وہ بہت بڑا جملہ ہے، مخصوص کر دیا. کہ یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، دونوں محبت کرتے ہیں. بس حضرات اسی ایک جملے کے لیے میں نے زحمت دی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، اتنوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہاں پیغمبر تشخیص یہ کر کے بتا رہے ہیں کہ جتنی محبت علی سے کرتے ہیں کسی سے نہیں کرتے. نہ اللہ کسی سے اتنی محبت کرتا ہے، نہ رسول خدا کسی سے اتنی محبت کرتے ہیں. جتنا عزت و احترام امیر المومنین کو دیتے ہیں، جتنی محبت ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور آپ ہمیشہ امیر المومنین کی پیشانی کے بوسے دیتے، دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسے دیتے، ہمیشہ گلے سے لگاتے، ہمیشہ کہتے کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. کسی اور کے لیے ایسے جملے نہیں کہے. بڑے بڑے صحابہ کو کہا، سب کو نام لیا کرتے تھے، حتیٰ بوڑھے افراد کا بھی نام لیا کرتے تھے. کیوں؟ تکلف و تعارف نہیں ہے. پیغمبر کا کسی سے کوئی تکلف نہیں ہے کہ کسی بوڑھے صحابی سے نام مثال کے طور پہ وہاں پہ القابات لگانے لگیں، مامو جان، چچا جان اور یہ اور وہ. پہنچ جائیے گا، سارے کے سارے الفاظ نہ کہلائیے گا کہ رشتوں سے، چاہے وہ سسرالی رشتے ہوں چاہے اپنے رشتے ہوں، تو کسی کا نہیں. ہر اشیاء سب نے لکھا کہ سب کا نام لیا کرتے تھے سوائے جناب ابو طالب کے. تو ان کو چچا جان کہا کرتے تھے، باقی سب کے نام لیتے تھے یا کنیت سے بلاتے تھے، احترام دکھانے کے لیے کنیت. کوئی تکلف نہیں تھا، کوئی تعارف نہیں تھا. یہ نہیں کہ پیغمبر اسلام معاذ اللہ کوئی اہانت سکھا رہے، نہیں، بلکہ کہا میرا کسی سے کوئی تکلف نہیں ہے، اللہ نے جو مجھے بنایا ہے میں جانتا ہوں میرا مقام کیا ہے. یہی ائمہ کا مزاج تھا. وہ اپنے سے بھی جو بڑے صحابی تھے نام لیا کرتے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ آقا ہے میں غلام ہوں. وہ صحابہ بھی جانتے تھے، سب کے نام لیا کرتے تھے، اور ائمہ بھی جانتے تھے کہ اللہ نے میں کیا بنایا. وہاں تکلف تعارف نہیں ہے. بھائی توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. میں آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم دین ہو، وہ تکلف رکھے گا، تعارف رکھے گا، اس پہ واجب ہے احترام سب کا، کیونکہ معصوم نہیں ہے. لیکن معصوم کے ساتھ کسی کا کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے. وہ تکلف سے پیش نہیں آئیں گے، کہیں گے نہیں میرا کوئی، آپ بزرگ ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ سسر ہیں، تو آپ اسی طرح سے پیش آئیں گے جیسے سب کے ساتھ پیش آتے ہیں. سب کا باقاعدہ نام لے کے کہیں گے کہ یہاں بیٹھ جاؤ، یہ آپ نے کام غلط کیا، یہ تمہاری یہ غلطی ہے. سب کو بالکل واضح انداز سے دو ٹوک بات کہیں گے. حضرات کوئی پیغمبر اسلام کا کسی کوئی تکلف نہیں ہے، کسی رشتے کا اس طرح سے کوئی احساس نہیں ہے. جو پیغمبر کا مقام ہے وہ جانتے ہیں میرا مقام کیا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول پہ کبھی سبقت حاصل نہ کرو. جملے کو کہہ کے بات کو تمام کر رہا ہوں میں، اس لیے اب آگے بات کو نہیں پیش کرنا چاہ رہا، جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا نہیں پڑھوں گا حضرات، کیونکہ وقت گزر چکا ہے اور اب میرا بھی اس طرح سے نہیں ہے، ذہن میرا بار بار مسائل کی طرف جا رہا ہے. میں صرف ایک جملے کی وضاحت کر رہا ہوں. لا تقدموا بین یدی اللہ، سورہ حجرات کی آیت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل نہ کرو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا. وتذهبوا اعمال، یعنی حبطت اعمالکم، تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، اعمال ضبط ہو جائیں گے، صفر ہو جائیں گے، دوبارہ نئے سرے سے اعمال کرنے پڑیں گے. حضرات اب اگر کوئی کبھی بھی یہ کہہ دے کہ کسی نے پیغمبر اسلام کو نماز پڑھائی، نہیں بات واضح کر سکا. کہ پیغمبر نے اپنے آگے کسی کو کھڑا کر دیا تھا، کسی صحابی سے کہا کہ آج سے آپ میرے آگے کھڑے ہو جایا کیجئے رشتے کی وجہ سے، کیا آج سے آپ سامنے کھڑے ہو جایا کیجئے میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا. اولاً تو ایسا ہے نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی پیغمبر کے سامنے کھڑا ہو گیا ہو
تو حبطت اعمالہم. قرآن کی آیت ہے اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل نہ کرو. کبھی پیغمبر کے سامنے کھڑے مت ہونا, تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا, سارے اعمال زیرو. اور اگر کوئی کھڑا ہو گیا ہو کبھی جسارت کرتا ہوا تو اس کا کیا عمل ہوگا؟ اگر رہا ہوگا تو ضائع ہو گیا. میں نے کہہ دیا ہے انشاءاللہ جب پہنچ گئے. بڑے سخت الفاظ ہیں پیغمبر سے, قرآن کے الفاظ پیغمبر کے احترام میں عامت ہے. کوئی بھی وہاں پہ تکلف تعارف نہیں. بس عاجل فرجهم. حضرات سب سنتے رہتے ہیں, مسلسل میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں, اکثر شہروں کے اندر میرا جانا ہوتا رہتا ہے, میں پڑھتا رہتا ہوں. فضائل ہمیشہ ہوتے رہے ہیں, ہوتے رہیں گے, اور جنت میں بھی ہم سنتے رہیں گے. ایام عزا فضائل کی معراج ہو جائے, اگر مصائب نہ ہو تو کچھ نہیں ہوا. میں تھوڑا تھوڑا زحمت کریں گے, اگر آگے ہو جائے, میں مسائب پہ آ رہا ہوں, پیچھے باہر آپ لوگ وہاں پہ پیچھے جگہ نہیں, آگے جگہ ہے تھوڑی بہت, اگر صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پہ آگے ہو جائیں. تھوڑا دیکھیں آگے جگہ ہے, تھوڑا تھوڑا اگر زحمت کریں گے, آگے ہو جائیں گے تو بعد والے جو وہاں سے مجھے اشارہ کریں گے, پھر میں مسائب پہ تمہید باندھ رہا ہوں. حضرات جو مضمون میں ذہن میں لے کے آیا تھا, بس میں نے اس کی تمہید باندھی, اس کو میں نے نہیں پڑھ سکا, اور نہ پتہ نہیں ایک مصلحت الہی تھی, جو بھی تھا, جو ذہن میں تھا. آپ لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی پھر میں پیش کروں گا. فضائل ہوتے رہیں گے, لیکن جو آج تمہید باندھ رہا ہوں, اس سے پہلے کہ میں مسائب کر رہا ہوں, میں مسائب بھی شروع نہیں کر رہا ہوں, صرف مقدمتاً 2-4 جملے کہوں گا. حضرات ایک پوری کائنات کے اندر نظام ہے, جس نظام کا نام ہے عزاداری, اور سب سے بڑی جو انسٹیٹیوشن ہے دنیا کے اندر, پوری کائنات کے اندر, وہ ہے عزاداری. سب سے بڑی انسٹیٹیوشن کا نام ہے عزاداری, اور انسٹیٹیوشن ہے یہ. اس کی بنیاد رکھی ہے جناب زینب کبریٰ نے, اور اس کو معراج بخشی ہے سید سجاد نے. نہ دوبارہ ویسا کوئی عزادار پیدا ہوا, نہ ہو سکے گا. اگر ویسی دوبارہ کوئی عزاداری کرے گا تو صرف اور صرف 12ویں امام سے, ان کے علاوہ کوئی ویسی عزاداری نہیں کر سکتا. جس انداز سے عزاداری ہو چکی ہے, اب دوبارہ کوئی اس کی مثال قائم نہیں کر سکتا. آج اگر ہم عزاداری کے اندر کوئی حصہ لیتے ہیں تو یہ اپنے باتوں میں بات واضح کر لیں. میں نے ایک مرتبہ پہلے کہی تھی, کئی برس پہلے, مجھے یاد نہیں کب. کسی کا عزاداری پہ کوئی احسان نہیں, عزاداری کا سب پہ احسان ہے. جو اس سے وابستہ ہے وہ سمجھ لے کہ اس پہ عزاداری کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے, مولا کا احسان ہے, بی بی کا احسان ہے, کہ انہوں نے آپ کو یہ مقام دیا کہ آپ عزاداری سے وابستہ ہیں. کوئی بڑے سے بڑا عزادار ہو, بڑے سے بڑا کوئی پڑھنے والا ہو, کسی بھی طرح سے, کوئی خطیب ہو, کوئی واعظ ہو, کوئی ذاکر ہو, کوئی شاعر ہو, کوئی نخوان ہو, کوئی بھی ہو, کوئی مرثیہ پڑھنے والا ہو, یاد رکھیے گا عزاداری ان کی عزت و شرف کا سبب ہے. ہم سب کے عزت و شرف کا سبب ہے. ہم عزاداری کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, عزاداری نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. اور ہمیں تو عزاداری بہت ہی آسان لفظوں میں ملی ہے, بہت آسان ملی ہے, بہت ہی سیدھی سادھی عزاداری, بہت سادہ سمپل, کوئی دشواریاں نہیں ہیں اس کے لیے. آج ہمیں کوئی روکنے والا نہیں, کسی کی اتنی مجال نہیں ہے کہ آج تشیع کو روک لے, آج کسی شیعہ کو کوئی عزاداری سے روک لے. لیکن اے عزاداران, ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب کوئی گریہ کرتا تھا تو رونے پہ تازیانے مارے جاتے. مجھے کہا گیا جناب عباس علیہ السلام کا علم برآمد ہونا ہے, علم جناب عباس ہوگا, پیش کروں آپ کے سامنے. مقدمہ میں تمہیداً 2 جملے پیش کروں گا, اس کے بعد میں مسائل پہ آؤں گا. کیا ہے عزاداری کی, کیا بہت بڑا انسٹیٹیوشن, بہت بڑا انسٹیٹیوشن.
کائنات کے اندر کبھی بھی کوئی فخر نہ کرے، افتخار کرے، فخر نہ کرے۔ فرق ہے، اب میں وقت نہیں ہے کہ جا سکوں۔ فخر جو انسان کو مقدمہ ہے، تکبر ہے۔ افتخار یعنی انسان جس کے اوپر فخر کرے اسے افتخار کا سبب سمجھتا ہے اپنے لیے۔ عزاداری وسیلہ ہے ہمارے افتخار کا، کہ ہم اسے یہ سمجھیں کہ اس نے ہمیں شرف بخشا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے، سید الشہداء کا سب پہ احسان ہے۔ میں یہاں پہ جملہ کہوں گا، سخت جملہ ہے، میں جانتا ہوں بہت سے لوگ مسائل برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی پہلے عشرے کے اندر 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ بے ہوش ہوئے۔ میں زیادہ سخت مسائل کے جملے نہیں پڑھوں گا، لیکن کیا کروں، آج جو ہے زیارات برآمد ہونی ہیں۔ سید الشہداء اس ہستی کا نام ہے کہ اگر یہ راضی ہوں تو سارے امام راضی ہیں۔ اگر سید الشہداء راضی تو سب امام راضی، اور اگر سید الشہداء ناراض تو سب ناراض، سب ناراض۔ اگر یہ راضی ہیں تو سب راضی ہیں۔ ہر امام اسے معاف کر دیتا جیسے سید الشہداء معاف کر دیتے ہیں۔ اسے کوئی معاف نہیں کرتا اگر سید الشہداء معاف نہ کرے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ ایک استاد ہمیشہ قوم مسائل پڑھتے ہوئے کہا کرتے تھے، حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جسے جب سب نے رد کر دیا نا، ایک آدمی بہت گنہگار تھا، اعمال کرتا رہا کہ میں 12ویں امام سے مل لوں، ملاقات ہوئی، کہا کہ خدا کا تو راندہ درگاہ ہے، خبردار اعمال مت کرنا، تو جو خدا نے رد کر دیا میں نے بھی رد کر دیا۔ ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس گیا میں، کہا کہ میں نے اس طرح سے دیکھا ہے، 12ویں امام کو انہوں نے کہا کہ تجھے رد کر دیا، خدا نے رد کر دیا، میں نے بھی رد کر دیا۔ انہوں نے کہا میرے پاس سے اٹھ جا، اب میرے پاس مت بیٹھ، کہیں ایسا نہ کہ تجھ پہ عذاب آئے مجھے بھی آ لے۔ اب اس کا دل ٹوٹ گیا، اس نے کہا ہر طرف سے نا امید ہو گیا۔ بیوی بچوں کو چھوڑا، ایک مرتبہ شہر سے باہر نکل گیا، رونے لگا۔ جب 2-3 دن گزر گئے نا، بھوک پیاس کی شدت بڑھ گئی، تو اس کو زیادہ روتے میں امام حسین کو پکارنے کی عادت تھی، کہا کرتا تھا یا حسین۔ ایک مرتبہ یا حسین یا حسین کہنے لگا، جیسے 2-3 مرتبہ کہا نا، گرا ہوا تھا، اچانک محسوس کیا سرہانے کوئی کھڑا ہے، محسوس کیا کوئی سرہانے کھڑا ہے۔ میں 2 عالم آئیں گے نا آج آپ کے پاس۔ ایک مرتبہ فوراً روتے روتے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ کہا تو نے بھی کس کو پکارا تھا؟ کہا میں نے تو امام حسین کو پکارا تھا۔ کہا تو نے پکارا تھا، میں آ گیا ہوں، کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ نے زحمت کی؟ کہا مجھے جو بھی پکارتا ہے مجھے کسی کی مظلومیت برداشت نہیں ہوتی، کسی کی مظلومیت برداشت نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، کیوں بلایا، کیوں پکار رہا تھا؟ کہا مولا مجھے سب نے رد کر دیا ہے، آپ کے بیٹے امام زمانہ نے بھی رد کر دیا ہے۔ استاد آغا طحانی کہتے تھے، ایک مرتبہ امام سید الشہداء نے آواز دی، کہا میرے بیٹے مہدی آنا۔ اس نے دیکھا امام زمانہ تشریف لائے، کہا کہ اے میرے جد حسین فرمائیے۔ کہا بیٹا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ کہا بابا اگر آپ نے معاف کر دیا، دادا میں نے بھی معاف کر دیا۔ جسے سید الشہداء معاف کر، میں پورے نہیں بات کر سکتا، جس کو سید الشہداء معاف کر دیں سب معاف کر دیتے ہیں، اور اگر سید الشہداء رد کر دیں تو سب رد کر دیتے ہیں۔ آئیں ذرا ایک مرتبہ اپنی نگاہوں کی عبادت کر لیں۔ نگاہوں کی عبادت بھی ہے، کانوں کی بھی عبادت ہے، زبان کی عبادت ہے۔ زبان کی عبادت ذکر حسین ہے، کانوں کی عبادت اس ذکر کا سننا ہے، آنکھوں کی عبادت آنسوؤں کا بہانا ہے۔ آئیں عزاداری کے اندر اپنے سب کے سب اپنے پیش کیجئے گا، اپنی عقیدت کو پیش کیجئے گا۔ آئیں ذرا میں آج پیش کروں، 2 مرثیے کے بند پیش کروں گا، صرف 2 جملے پیش کروں گا۔ کس کے مرثیے کے بند؟ جناب ام البنین کے۔ نفس المحموم میں اور مفاتح الجنان میں شیخ عباس قمی نے بی بی ام البنین کے مرثیے کے پورے بند لکھے ہیں، میں صرف 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی رویا کرتی تھی، مدینے میں جنت البقیع چلی جاتی تھی، اور وہاں پہ بی بی نے جانے کے بعد اپنے ہاتھ سے 4 قبریں بنائی۔ بی بی کے 4 بیٹے تھے نا میدان کربلا میں، جناب عباس اور ان کے 3 بھائی، سب کے نام کی قبر بنائی۔ پھر رو کے کہنے لگی، کہا میرے شیرو میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی۔ کیسے جملے پیش کروں گا؟ اے میرے شیرو میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ بی بی اپنے ہاتھ سے پھر ایک 5ویں قبر بناتی ہے، کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے، اور پھر گریہ شروع کر دیتی، کہتی ہے میرے مولا حسین میں آپ پہ رونے آئی ہوں۔ پھر کہتی ہے بی بی سیدہ میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا،
بہت بڑا جملہ بی بی کے مرثیے کا، جملہ سنیے گا کیا کہتی بی بی، کہا بی بی سیدہ میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا، عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی۔ اے بی بی سیدہ میرا بیٹا عباس پہلے مارا گیا تھا، آپ کا حسین بعد میں مارا گیا تھا۔ بی بی عباس کو معاف کر دیجئے گا، عباس پہلے مارا گیا تھا، بے وفائی نہیں کی تھی۔ بی بی کتنا مظلومیت کا جملہ بی بی کا۔ پھر سوال کرتی، روایت کے الفاظ ہیں مدینے میں جب بی بی گریا کرتی تھی نا، مرثیہ پڑھتی تھی، تو پتھر دل سے پتھر دل آدمی بی بی کے مرثیے کو سن کے رونے لگتا تھا۔ نہ جانے کتنا درد تھا جناب ام البنین کی آواز میں۔ بس بھی کوئی آنکھ ایسی نہ ہو، میں آج باب الحواس کے مصاحب کو پیش کروں گا۔ نہ جانے کتنا درد تھا جناب ام البنین کی آواز میں کہ ہر آدمی رویا کرتا تھا۔ بی بی سوال کرتی، بس بھی ایک جو جملہ میں آپ کے زحمت دے رہا ہوں آپ کو، جس کے لیے میں نے آپ کو سارے زحمت دی جس جملے کے لیے۔ بی بی سوال کرتی، او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو، کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں؟ سوال کرتی کہ کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا پانی قبروں پہ ڈال دیا گیا؟ زندہ معجزہ ہے جناب عباس کا، آپ جائیں نا تو قبر کے نیچے ابھی بھی پانی طواف کر رہا ہے۔ صرف پانی آتا نہیں ہے، پانی آتا بھی رہتا ہے اور جاتا بھی رہتا ہے۔ وہ جو ہاتھ میں پانی لے کے پھینک دیا تھا، آج تک پانی بار بار قبر میں آ جاتا ہے۔ کہتا ہے عباس مجھے رد نہ کرنا، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ پانی کہتا ہے مجھے قبول کر لیجئے۔ میں پیش کروں یہ پہلا جو بی بی کا پہلے جو رونے والے نا جناب عباس کے، پہلے جناب ام البنین ہیں۔ دوسرے جو بے انتہا عقیدت رکھنے والی تھی، دو بیویاں اور ہیں، پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سنیں گے حضرات؟ ببے اپنے رونا اپنے قسمت کا، میں جانتا ہوں پورے دن کے تھکے ہارے ہیں آپ لوگ، مسلسل مجالس آپ بھی سنتے رہے، میں بھی صبح سے پڑھ رہا ہوں، بس بھائی رونا اپنے قسمت کا۔ آج جناب عباس کا پرسہ پیش کرنا ہے اور 3 بیویوں کو پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے جناب ام البنین کو، دوسرے کون سی بی بی؟ زینب کبریٰ، جس بی بی نے جناب عباس کی ولادت پہ کہا تھا بابا یہ بچہ مجھے دے دیجئے۔ 22 سال بڑی ہیں جناب زینب کبریٰ، جب ہوئی نا ولادت جناب عباس کی، کہا بابا یہ بچہ مجھے دے دیجئے۔ امام امیر المومنین نے ایک جملہ کہا اے میری لخت جگر زینب، آپ سے پہلے حسین بھی مانگ چکا ہے۔ بھئی میں جناب عباس آپ کی قسمت میں میری لاکھوں روح قربان، زینب و حسین جیسے دو آپ کے چاہنے والے، دونوں کہہ رہے ہیں بچہ مجھے دے دیجیے، بابا یہ بھائی مجھے دے دیجیے۔ اللہ اکبر، یہ ہے جناب عباس کی تقدیر، یہ ہے ان کی عظمت کہ سید الشہداء کہیں مجھے دے دیجیے، جناب زینب کہیں مجھے دے دیجیے۔ اب جو دونوں کی محبت کا مرکز ہے اس کا نام ہے عباس، جو جناب سید الشہداء اور جناب زینب، بس میں بھی تو تمہید ہے یہ، آج کو بھی ہوش ہو جائے گا، میں بھی تمہید باندھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر ابھی اس طرح سے گریہ کریں گے تو آگے کیسے میں پیش کر پاؤں گا آپ کے سامنے؟ اب تصور کیجئے گا جناب عباس کون ہے؟ جناب عباس جب تازہ جناب عباس نے چلنا شروع کیا، کہتے ہیں 8 یا 10 مہینے کے تھے، بچے 1 سال پہ چلنا شروع کرتے ہیں، 8 مہینے کے تھے چلنا شروع کیا، جناب عباس نے انگلی پکڑ رکھی ہے اور ساتھ میں جناب ام کلثوم کھڑی ہیں، دونوں بہنیں لے کے صحن میں چل رہی ہیں۔ امیر المومنین آئے، کہا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں؟ کہا نہیں بابا ہم چلنا نہیں سکھا رہے۔ امیر المومنین نے کہا اچھا بیٹی مجھے بتاؤ تاکہ سارے شیعوں کو پتہ چل جائے۔ کہا میری بیٹی بتاؤ۔ کہا بابا ہم دونوں بہنیں عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی کوئی آنکھ ایسی نہ ہو، وہ آنکھ کبھی بے نور نہیں ہوتی جو عباس پہ گریا کرے۔ خدا ہم سب کو جناب عباس کی زیارت نصیب فرمائے۔ پہ جملے سنیے گا، کہا کہ بابا بے انتہا محبت، بے انتہا عقیدت، جناب سید الشہداء جناب زینب دونوں جھولا جھلایا کرتے تھے جناب عباس کا۔ یہ دوسرا پرسہ کسے دیجئے گا؟ جناب زینب کبریٰ کو۔ تیسرا پرسہ میں نے کہا بھئی 3 بیویوں کو پرسہ پیش کرنا، تیسرا پرسہ بھئی پہلے جناب زینب کو ذہن میں رکھیے گا، جس بی بی نے جناب عباس نے جب کہا تھا نا اجازت ہے بی بی، تو جناب زینب نے ایک مرتبہ اندر بلایا کہ بھیا عباس ذرا خیمے میں آ جاؤ۔ میری طرف دیکھیے گا، 2 جملے میں پیش کر رہا ہوں، سخت جملے ہیں۔ کہ بھیا عباس ذرا خیمے میں آ جاؤ۔ جناب عباس نے خیمے کے باہر سے کہا تھا نا بی بی خدا حافظ، مولا نے حکم دیا آپ سے خدا حافظ، الوداع کر لوں، میں جا رہا ہوں پانی لینے کے لیے۔ کہ بھیا ابھی مت جانا، ذرا خیمے میں آؤ۔
جناب عباس نے پردہ اٹھایا، نگاہوں کو جھکایا، بی بی کے سامنے کھڑے ہو گئے، مولا کیا بات ہے، یہ نگاہوں میں شرمندگی کیسی ہے؟ کہا بی بی وہ جو پردے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے بیویوں سے وعدہ کیا تھا پردے کا، بی بی وہ وعدہ واپس لے لیجئے۔ بی بی اب میں جینے کا شوق نہیں رکھتا، جب سب شہید ہو گئے اب کیسا جینا؟ جب قاسم کے لاشے کے ٹکڑے آ گئے، اون و محمد مارے گئے، اب کیسا جینا؟ میری طرف دیکھیے گا، جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی میں برداشت نہیں کریں گے آپ لوگ، میری طرف دیکھیے گا۔ جناب زینب کو بے انتہا محبت تھی جناب عباس سے، ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، لیکن جس بہن نے بھائی کو آغوش میں پالا ہونا اسے بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ کیا کیا جناب، میں جو جملہ کی آپ کو زحمت دے رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، جناب عباس کے قد بہت بلند تھا، جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈال دی، کہا بھیا جب میں کوفے آئی تھی نا تو بابا نے کہا تھا زینب ذرا الماری کا پردہ ہٹا دو، جب میں نے پردہ ہٹایا نا تو بابا نے کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے، پھر آگے بڑھایا، کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کی پہلی گلی ہے، تو میں نے کہا تھا بابا یہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں، میں بازار میں نہیں جاؤں گی، میں چوک پہ نہیں جاؤں گی، کہا بیٹی کل یہی کوفہ ہوگا، یہاں قیدی بنا کے لائی جاؤ گی، ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ بی بی کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ جناب عباس سے برداشت نہیں ہو رہا، آنکھوں میں آنسو بہ رہے غازی عباس کے، غیرت نے برداشت نہیں کیا جملے کو، جناب عباس انگڑائی لے رہے کہ بی بی بابا نے کہا تھا، کہا ہاں، کہا بھیا عباس جب بابا نے کہا تھا نا کہ ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی تو اسی وقت سے مجھے یقین ہو گیا تھا ایسا ہوگا، لیکن بھیا عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرأت ہوگی میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھے جبکہ میرا بھیا عباس ہے، میں سوچا کرتی تھی کون ہاتھوں میں رسیاں باندھے گا، لیکن اے میرے بھیا عباس ابھی جب تم نے کہا نا بی بی الوداع مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے، وہ وقت بڑا قریب آگے جب میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تیسرے کس بی بی کو ہم پرسہ پیش کریں گے؟ جب بھی آپ نے علم دیکھا ہوگا نا تو علم پہ ایک مشکیزہ، ہمیشہ مشکیزہ بھی دیکھتے ہوں گے، بس میں کیا پیش کروں گا آپ کے سامنے، میں ایک درخواست کروں گا عزاداروں سے، علم کے سجانے والوں سے ایک درخواست کروں گا، جب بھی علم پہ مشکیزہ لگائیں نا، توجہ سے سنیے گا، جب بھی علم پہ مشکیزہ لگائیں مشکیزے پہ 2 بالیاں لگا دیں، مشکیزے پہ 2 بالیاں لگا دیں تاکہ جناب عباس کو وہ جو نسبت و محبت تھی نا اپنی بھتیجی سے وہ یاد تازہ ہوتی رہے۔ کون سی یاد ہے میں پیش کروں گا آخر میں، بس 2 جملے سن لیجئے گا، میں پیش کروں آپ کے سامنے، شہادت پوری نہیں پڑھوں گا، اگر آپ برداشت نہ کر سکے میں وہیں روک دوں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا، سنیے گا۔ آئے جناب عباس کہاں پہ؟ ایک مرتبہ خیمے میں، جب بھی اجازت مانگتے تھے نا سید الشہداء سے، کہا مولا اجازت ہے جنگ کی؟ کہا کہ نہیں بھیا آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر آپ چلے جائیں گے میری فوج میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ جب ظہر کا وقت گزر گیا نا، سارے اصحاب شہید ہو گئے، اہل بیت کے افراد شہید ہو گئے، تو اب جناب عباس نے کہا مولا اجازت ہے؟ کہا بھیا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ کہا بھیا کون سی فوج جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ گودوں کے پالے مارے گئے، وہ جوان جنہیں میں نے تربیت کیا تھا مارے گئے، وہ علی اکبر، وہ قاسم، وہ اون و محمد جو میں نے اپنے آغوش میں پالے تھے وہ سب مارے گئے، بھیا مجھے اجازت دے دیں۔ آئے اس خیمے میں آئے، میری طرف دیکھیے گا، بس بھئی اب چراغ گل ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ اس خیمے میں آئے جہاں مشکیں رکھی جاتی تھی، جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے، کیا دیکھا کہ ایک 4 برس کی بچی کچھ بچوں کو لے کے وہاں جمع ہے، مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں، شاید کسی مشکیزے میں پانی باقی رہ گیا ہو۔ اب جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، کہا بی بی ایک مشکیزہ لو، بابا سے اجازت دلا دو،
مجھے پانی لانے کی اجازت دلا دو۔ بی بی نے مشکیزہ ہاتھ میں لیا، کہا بابا چچا عباس سے کہیں مجھے پانی لا دے۔ یہاں روک ایک جملہ کہوں گا، یہ 4 برس کی بچی جب بھی شام کا رخ کرے نا تو اس بی بی کو جناب عباس کا پرسہ ضرور دیا کیجیے۔ کیوں پرسہ دیں گے؟ 2 جملے سن لیجئے گا، کیوں پرسہ دیں گے اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں، بس میں 2 جملوں کی زحمت دوں گا۔ جب بھی شام کا رخ کریں جناب سکینہ کو جناب عباس کا پرسہ ضرور دیں۔ کیوں؟ جب سید الشہداء ودا کر رہے تھے نا تو بی بی نے ایک سوال کیا، کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا جب سے چچا عباس گئے میری پیاس بجھ گئی ہے۔ بابا جو پانی لینے جاتا ہے نا وہ واپس نہیں آتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا چچا عباس مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ جہاں مشکیزوں پہ لبوں کو لگا رہے تھے، خشک مشکیزوں کو بچے لبوں سے لگا رہے تھے، شاید ٹھنڈک آنے لگے۔ اب غیرت نے برداشت نہیں کیا جناب عباس کی، کہا کہ بی بی بابا سے اجازت دلا دو۔ کہ بابا چچا عباس سے کہیں مجھے پانی لا دیں، بس میں چلے، میں پیش کروں گا الفاظ کو۔ الفاظ سخت ہیں یہاں پہ، بس میں سن لیجئے گا، تھوڑے سے رک کے 2 الفاظ کو سنیے گا۔ آج باب الحوائج کا پرسہ دے رہے ہیں۔ آج باب الحوائج کون ہے؟ باب الحوائج جناب عباس ہیں۔ کون ہے جناب عباس جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے میں یہاں پہ پیش کروں گا، مصائب میں جملہ آئے گا، غور کر لیجئے گا کیوں باب الحوائج بنے جناب عباس۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے سارے بچوں کو جمع کیا کہ بچوں ہاتھوں میں کوزے لے لو، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ سب بچوں نے ہاتھوں میں کوزے لیے۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، بچوں دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں۔ اب سارے بچے دیکھنے لگے جناب عباس کا، سب نے لکھا، شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے کہ 4000 لوگوں نے جناب عباس کا راستہ روکا کہ فرات پہ نہ پہنچیں۔ جیسے جناب عباس نے اپنے گھوڑے کو زمین پہ اتارا، میدان کربلا میں زلجنہ کو ایڑ لگائے تو وہ 4000 افراد ایسے بھاگنے لگے جیسے شیر کے آنے پہ بھاگتے ہیں۔ اب چاروں طرف سے نگاہوں سے میدان فتح کرتے جا رہے تھے، سب لوگ بھاگ رہے تھے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے آواز دے کے کہا، امام باقر 3.5 برس کے پاس کھڑے ہوں گے، کہتے ہوں گے پھپھی اماں، جناب سکینہ سے پھپھی کو کہتے ہوں گے کہ پھپھی سب بچوں نے ہاتھوں میں مشکیزیں لیے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی کہ بچوں دیکھو وہ جو علم نشیب میں اتر رہا ہے وہ میرے چچا عباس فرات میں اتر رہے ہیں۔ جناب عباس نے آواز دی، اپنی سواری سے کہا اشرب الماء، تو پانی پی لے۔ بے زبان جانور تھا لیکن سر ہلا دیا، شاید اس کو بھی پیاس یاد تھی جناب سکینہ کی۔ بس بھئی میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے۔ جناب عباس نے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالے مشق کو بھرنے کے لیے، جیسی پانی میں دیکھا نا ایک 4 برس کی بچی کا چہرہ نظر آیا۔ کہا بی بی تھوڑا سا اور انتظار کر لو، میں ابھی پانی لے کے واپس آتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ مشکیزے کو بھرا، فوراً واپس چلنے لگے۔ اب بی بی نے دوبارہ اشارہ کیا کہ بچوں دیکھو وہ جو علم آ رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں۔ بس میں میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، شہادت نہیں پڑھ سکوں، 2 جملے سن لیجئے گا کہ بچوں وہ جو علم آ رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں۔ ایک مرتبہ نہ جانے کیا ہوا، علم لرزنے لگا۔ ایک مرتبہ لرزتے ہوئے علم کو دیکھا، جناب سکینہ سے رہا نہ گیا کہ بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بچی نے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگارہ میرے چچا کی خیر، پروردگارہ میرے امو کی خیر۔ ایک مرتبہ سارے بچے تڑپنے لگے کہ بچوں وہ علم میرے چچا عباس ہے، میرے چچا کی خیر کی دعا مانگو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں مصائب ابھی روک نہیں رہا۔ ایک مرتبہ مجھے نہیں معلوم غازی کا چہرہ کس طرف تھا، لیکن حکیم ابن طفیل ملعون نے جب پشت سے وار کیا میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہو گیا، پھر ایک مرتبہ وار کیا بایاں بازو قلم ہوا۔ میرے مولا نے مشق کو دندان مبارک سے پکڑا، جیسے ہی دانتوں سے پکڑا میں ہاتھ جوڑ کے گیا، میں جملہ کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کروں گا۔ جب کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے نا وہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے،
اگر کسی کے بازو قلم ہو گئے ہوں، وہ دعا مانگنا چاہے تو کیسے دعا مانگے گا؟ جناب عباس کے دانتوں میں مشق تھی، نگاہوں کو بلند کیا، ایک دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ کیسے باب الحوائج بنے؟ نگاہوں کو بلند کیا، کہ پروردگارہ یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ ایک تیر چلا، مشق میں پیوست ہوا، سارا پانی بہہ گیا۔ آواز آئی، عباس ہم نے آپ کی دعا کو نہیں سنا، لیکن اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا۔ اب عباس جس نے حاجت مانگنی ہوگی آپ کے پاس جائے گا کہ پروردگارہ تیری مصلحتیں تو جانے، لیکن اب جو پانی خیمے میں نہ پہنچے تو مجھ عباس کا لاشا بھی خیمے میں نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ آواز دی، یا خواہ ادرک اخا، ایک مرتبہ آواز دی، او بھیا حسین میری مدد کو آنا۔ کب مدد کے لیے بلایا؟ جب کسی ملعون نے سر میں گرز مارا۔ جناب عباس نے کہا میری آنکھ میں تیر لگا تھا، دونوں گھٹنوں کو اٹھایا، تیر کو گھٹنوں سے پکڑا، ایک مرتبہ تیر نکالا، آواز دی بھیا میری مدد کو آنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں جناب عباس کے مصاب تمام نہیں ہوتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے زلجنہ کو ایڑ لگائی کہ زلجنہ مجھے بھائی تک پہنچا دے۔ زلجنہ ایک مقام پہ آ کے رک گیا کہ کیا بات ہے، کیوں رک گیا؟ میرے مولا نے زمین پہ دیکھا ایک بازو پڑا تھا، فوراً زلجنہ سے اترے، بازو کو اٹھایا، سینے سے لگایا کہ یہ میرے بھیا عباس کا بازو ہے۔ پھر آگے بڑھے، دیکھا دوسرا بازو ملا، بازوؤں کو سینے سے لگا کے کمر پہ ہاتھ رکھا کہ الآن انکسر ظہری۔ اجرکم اللہ، میں تمام کر آخری جملے سن لیجئے، بس بے زیارت آنے کو ہے، جناب عباس کا پرسہ پیش کرنا ہے، آخری جملے سن لیجئے گا۔ ایک مرتبہ سید الشہداء لاشے پہ پہنچے، جناب عباس نے جملہ کہا کہ مولا جب میں اس دنیا میں آیا نا، میری ماں نے مجھے بتایا تھا، میں سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ مولا میں دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخر میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں مولا، لیکن میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے، مولا میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ میرے مولا حسین نے ابا کا دامن ہاتھ میں لیا، جیسے ہی جناب عباس کی بائیں آنکھ پہ رکھا خون صاف کرنے کے لیے، جناب عباس نے آواز دی کہ مولا میں اتنی بھی زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے، مولا میں اتنی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے۔ ایک جملہ کہا کہ مولا میری آخری وصیت ہے، کہ بھئی عباس کیا وصیت ہے؟ کہ مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں پانی نہ لے جا سکا، میرا لاشا خیمے میں نہ جائے، بس ایک لاشا ہے۔ امام حسین نے لاشا چھوڑا، ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، کہو بابا علی مرتضیٰ عباس کا پرسہ قبول کرے۔ یا حسین، اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم
علمدار نایا آیا ہے علم اور 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 علمدار نایا دریا سے دل حیدر کرار نایا آیا ہے علم اور علمدار 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 نایا دریا سے دل حیدر کرار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی بچی سے شرم سارے وفادار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا بازو جو کٹے دانتوں سے مشکی زیادہ بایا بازو جو کٹے دانتوں سے مشکی زیادہ بایا بازو جو کٹے دانتوں سے مشکی زیادہ بایا گھوڑے سے گرا زینے پہ اسوار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا
دریا سے دل حیدر کرار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا ظالم نے میرے گالوں پہ مارے ہیں تماچے ظالم نے میرے گالوں پہ مارے ہیں تماچے ظالم نے میرے گالوں پہ مارے ہیں تماچے لوگوں میرا باس چچا جان نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا بازو جو کٹے دانتوں سے مشکی زیادہ بایا بازو جو کٹے دانتوں سے مشکی زیادہ بایا بازو جو کٹے دانتوں سے مشکی زیادہ بایا گھوڑے سے گرا زینے پہ اسوار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار 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 نہ آیا دریا سے دل حیدر کرار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا زینب نے کہا دیکھ رہی ہوں میں نتیجہ زینب نے کہا دیکھ رہی ہوں میں نتیجہ زینب نے کہا دیکھ رہی ہوں میں نتیجہ ہم شکل علی قافلہ سالار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار 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 نہ آیا ایک تیر لگا مشک چھدی پہ گیا پانی ایک تیر لگا مشک چھدی پہ گیا پانی گھوڑے سے گرے زینے پہ اسوار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا
پر محمد و آل محمد صلوات.